آدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافعی کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، آج کی محفل، آج کی نشست، آج کی انجمن ایک مرحومہ کے 10ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ آج سے 9 روز قبل ایک بچی کا اس گھر سے انتقال ہوا۔ ایصال ثواب کی غرض سے اس محفل کو بچی کے گھر والوں نے سجایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کی برکت سے بچی کو جنت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بچی کی قبر کو تحت نظر کشادہ فرمائے اور اس بچی کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر کے بدلے میں اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے۔ حضرات، ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ محض اس لیے کہ جو اس دنیا سے 9 روز قبل گئی ہیں تاکہ انہیں ثواب پہنچا سکیں، ثواب ایصال کر سکیں۔ سب کا آنے کا مقصد میرا اور آپ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے اور درجات میں بلندیاں عطا فرما دے۔ تو آئیے دعا کے 2-3 شعر میں طرز میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ آمین بولیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آمین کو اور میرے اس پڑھنے کو قبول کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، ہمارا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ سماعت کریں اور تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ یا الہی کرتا ہوں مرحومہ کے حق میں دعا، مرحومہ کے حق میں دعا، آمین آمین۔ یا الہی کرتا ہوں مرحومہ کے حق میں دعا، مرحومہ کے حق میں دعا، یا الہی کرتا ہوں مرحومہ کے حق میں دعا، مرحومہ کے حق میں دعا، یا الہی کرتا ہوں کے حق میں دعا، جنت الفردوس میں کرنا مقام ان کو عطا، کرنا مقام ان کو عطا، جنت الفردوس میں کرنا مقام ان کو عطا، کرنا مقام ان کو عطا۔ آمین بولیے گا۔
जन्नत फिरदौस में करना मकाम उनको अता, करना मकाम उनको अता। और ये दुआया शेर है बतौर ख़ास कि कब्र में उनकी इलाही ऐसी खिड़की खोलना, ऐसी खिड़की खोलना कब्र के अंदर। जब कोई मोमिन या मोमिना, जब कोई मर्द या मुसलमान औरत कब्र में जाती है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं जो बच्ची इस घर से गई है कि अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी जन्नत की खिड़की खोल दे, कि कब्र में उनकी इलाही ऐसी खिड़की खोलना, ऐसी खिड़की खोलना, कब्र में उनकी इलाही ऐसी खिड़की खोलना, ऐसी खिड़की खोलना, कब्र में उनकी इलाही कब्र में उनकी इलाही ऐसी खिड़की खोलना, जन्नतुल जन्नतुल फिरदौस से आती रहे ठंडी हवा, आती रहे ठंडी हवा, जन्नतुल फिरदौस से आती रहे ठंडी हवा, आती रहे ठंडी हवा। और हजरात, हमारा ईमान है, अकीदा है कि मोमिन की कब्र में, मोमिना की कब्र में हमारे नबी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम अपनी मरहुमा के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको भी अपने हबीब का कब्र में दीदार नसीब फरमाए, आमीन। कि कब्र में जलवा दिखा उनको रसूले पाक का, उनको रसूले पाक का। कंजूसी से आमीन ना बोले, हो सकता है आपका आमीन कहना कबूल हो जाए, आमीन कह दें। कब्र में उनको दिखा जलवा रसूले पाक का, जलवा रसूले पाक का, कब्र में उनको दिखा उनको दिखा जलवा रसूले पाक का, हश्र में, हश्र में, हाँ हश्र में सरकार के सदक़े में दे जन्नत खुदा, सदक़े में दे जन्नत खुदा, हश्र में सरकार के सदक़े में दे जन्नत खुदा, सदक़े में दे जन्नत खुदा। और हज़रात, ये बहुत प्यारा शेर आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया ये शेर और आपका आमीन कहना, तो इंशाअल्लाह हमारा भी यहाँ कामयाब हो जाएगा आना, और मरहूमा की कब्र में भी इंशाअल्लाह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से नूर ही नूर होगा। तो तड़प कर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि लब पे उनके जारी हो सरकार की मद हो सना, सरकार की मद हो सना। कब्र में जब चली गई
تو جب حضور تشریف لائیں، جلوہ دکھائیں قبر میں، تو سرکار کی نعت یا سرکار پر درود پڑھتی ہوں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کی زبان پر سرکار کی مدح و ثنا ہو، سرکار کی نعتیں ہوں، سرکار پر درود پڑھیں۔ تو جب حضور تشریف لائیں، نعت پاک پڑھیں گی، درود پڑھیں گی، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہ لب پہ ان کے جاری ہو سرکار کی مدح و ثنا، سرکار کی مدح و ثنا، لب پہ ان کے جاری ہو جاری ہو سرکار کی مدح و ثنا، قبر میں سرکار کی آمد ہو جب میرے خدا، آمد ہو جب میرے خدا، قبر میں سرکار کی آمد ہو جب میرے خدا، آمد ہو جب میرے خدا، یا الہی کرتا ہوں مرحوم کے حق میں دعا، مرحوم کے حق میں دعا، جنت الفردوس میں کرنا مقام ان کو عطا، کرنا مقام ان کو عطا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی، کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی ہو اور رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرات کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اور اس بات کو میں نہیں کہتا، جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ رب خود کہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رب نے اعلان کر دیا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، بازار میں جاؤ تو دھوکہ ہے، مارکیٹ میں جاؤ تو دھوکہ ہے، دکانوں پہ جاؤ تو دھوکہ ہے، آپ کھانے پینے کی چیزیں خریدو اس میں بھی دھوکہ ہے، اگر آپ چاول خریدتے ہیں تو اس کے اندر بھی کنکڑی پتہ نہیں کیا کیا نکلتا، دھوکہ ہے، آپ دالیں خریدتے ہیں اس میں بھی دھوکہ ہے۔ تو یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ دھوکہ ہے۔ اب آؤ نبی کونین سے پوچھیں یہ دنیا کیا ہے، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرات تو قرآن نے اس دنیا کو دھوکہ کہا، اور میرے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے قید خانہ کہا ہے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں بڑے بڑے لمبے منصوبے تیار کرتے ہیں،
کہ ہمیں 10 سال بعد یہ کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، فلاں کوٹھی بنانی ہے، فلاں بلڈنگ بنانی ہے، فلاں پلاٹ خریدنا ہے۔ لیکن حضرات یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، کب آ جائے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے رات کو مشورہ کر رہے بیٹھ کے بچوں میں کہ بچوں کسی کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، کسی اپنے بیٹے کو ماسٹر بناؤں گا، کسی کو LLB کر کے وکیل بناؤں گا، لیکن صبح کو پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اس کی موت کا اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب ختم ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم اور آپ منصوبے بناتے رہتے لیکن کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے جانا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں تیاری کرنی چاہیے آخرت کی۔ جس قبر میں ہمیں اور آپ کو جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہے، اور میرے آقا صحابہ کے بیچ میں یوں جگمگا رہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کے بیچ چاند جگمگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لمحائے مبارک کو جنبش دی اور ارشاد فرمایا صدیق کہاں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر مجمع میں سے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق تم جانتے ہو کہ موت کتنا قریب ہے، تم اپنے موت کو کتنے قریب جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر سے میرے آقا نے پوچھا اے صدیق، اے میرے دوست، اے میرے یارغار، یہ بتاؤ کہ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں کہ جب نماز فجر پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کر پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں ظہر پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کہاں ہے؟ حضرات محترم حضرت عمر فاروق اعظم مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر تم بتاؤ موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں کہ جب نماز ظہر پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کر پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں اثر پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرات محترم میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر تم بھی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان تم بتاؤ موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ تو حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں موت کو اتنا قریب جانتا ہوں کہ جب نماز عصر پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کر پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں نماز مغرب پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرات محترم کہا بیٹھ جاؤ۔ اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ اب شیر خدا کہاں ہے؟ اب حیدر کرار کہاں ہے؟ اب ابو طالب کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرات محترم مجمع میں سے علی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی یہ بتاؤ کہ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ تو حضرات محترم حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نماز مغرب پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کر پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں عشاء پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرات محترم جب چاروں نے بتا دیا، صدیق اکبر نے بھی بتا دیا، فاروق اعظم نے بھی بتا دیا، عثمان غنی نے بھی بتا دیا، جب مولا علی نے بھی بتا دیا تو ہم میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق تم بھی سن لو، اے فاروق تم بھی سن لو، اے عثمان تم بھی سن لو، اے علی تم بھی سن لو، اور میرے صحابہ سارے کے سارے سن لو۔ یہ تو تم کہتے ہو کہ تم کتنا قریب جانتے ہو، لیکن آؤ مجھ محمد سے پوچھو کہ محمد اپنی موت کو کتنا قریب جانتا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب محمد نماز پڑھتا
کرتا ہے اور آخری سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد جب التحیات کے لیے بیٹھتا ہے، جب قاعدے میں بیٹھتا ہے، جب ایک طرف کو سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرتے وقت اللہ اکبر محمد یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تمہارا محمد اتنا قریب جانتا ہے موت کو۔ تو حضرات، ہم اور آپ کہاں جانتے ہیں موت کو؟ نمازوں سے دور، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے، پڑے پڑے سو رہے، ظہر میں کام میں لگ گئے، عصر میں بازار کو چلے گئے، مغرب میں کھانے بیٹھ گئے، پتہ چلا عشاء میں چائے پی رہے، وقت ہی نہیں ملا۔ کتنی دور ہے ہم اور آپ، کیا تیاری ہے موت کی؟ حضرات محترم، موت کی تیاری ضروری ہے، آخرت کی تیاری ضروری ہے، قبر کی تیاری ضروری ہے۔ کام کرنا اگر ضروری ہے تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، جیسے ہمیں نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، واقعی حلال روزی کمانے میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس روزی کے چکر میں ہم اللہ کے حکم کو بھول جائیں۔ حضرات، اللہ رب العزت رب قدیر نے ارشاد فرما دیا کہ رزق دینے والا میں ہوں، بہانہ تلاش کر رزق میں دوں گا، عزت دینے والا میں ہوں، ذلت دینے والا میں ہوں، بیمار کو اچھا کرنے والا میں ہوں، زندہ کرنے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو حضرات محترم، ہم اور آپ اس کے حکموں کو توڑتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی سوچ جا، کبھی آپ نے محاسبہ کیا کہ رات کو لیٹ کر چارپائی پہ جا کر آپ نے کبھی سوچا کہ آج دن میں نے کیا وقت کی نماز چھوڑی ہے؟ آج دن میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے؟ کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں؟ میں نے پڑوسیوں کو ستایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پڑوسی جو پڑوسی کو ستاتے ہیں، یاد رکھنا میرے نبی کا فرمان ہے، محمد عربی نے فرما دیا کہ جس کا پڑوسی جس سے راضی نہ ہو اور پڑوسی کو جو تکلیف دیتا ہو، حضور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی، اگر تمہارا مسلمان بھائی نہ بھی ہو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، کوئی ہندو بھی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ میرا اسلام کہتا ہے۔ اور جو مسلمان کو ستاتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تذلیل کرتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرتا ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اللہ اکبر برا کہتا ہے، بھلا کہتا ہے، لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے اگر صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہو تو نماز روزہ تو ہے ہی، لیکن اخلاق بھی اچھے کرنے ہوں گے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بسنے والا غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو گھر کا معاملہ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر تم بس میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہو اور تمہاری سیٹ پر ایک طرف تمہارا کوئی دوست بیٹھا ہے یا تمہاری برادری کا یا تمہارا کوئی بھائی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری سیٹ کے پاس میں بیٹھنے والا چاہے 10 منٹ بیٹھے، اسلام اس کے بھی حق بتاتا ہے اور مذہب اسلام بتاتا ہے کہ وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ بس کی سیٹ پر بیٹھنے والا، ٹرین میں 10 منٹ پاس میں بیٹھنے والا پڑوسی ہو گیا، اور جو تمہارے محلے میں بستا ہو، جو تمہارے محلے میں رہتا ہو، جو دکھ درد میں کام آتا ہو، تکلیفوں میں کام آتا ہو،
अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम, हम उसके हक को मारते हैं, हम उसे रुस्वा करते हैं, जलील करते हैं, ये हमारा इस्लाम नहीं कहता। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, बल्कि मजहब इस्लाम में न जात को देखा है हजरात मोहतरम, न बरादरी को देखा है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो या मोटा हो, चाहे वो किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन इस्लाम कहता है कलमा पढ़ने वाले सब एक है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान पाक में आता है, अल्लाह अकबर, रब ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की नजर में कोई पैसे वाला इज्जतदार नहीं है, अल्लाह की नजर में कोई दौलतमंद इज्जतदार नहीं है, अल्लाह की नजर में टोपी लगाने वाला, अल्लाह अकबर, अल्लाह की नजर में सफेद कपड़े वाला, अल्लाह की नजर में वो इज्जतदार नहीं है जो दुनिया में रहकर इज्जतदार बनते हो, बल्कि रब फरमाता है, अगर मेरी नजर देखना चाहते हो कि मेरी नजर में कौन इज्जतदार है, तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारे रब की नजर में अगर कोई इज्जतदार है तो वो है जो तक़वे वाला है, जो परहेजगार है, जो अल्लाह की ज्यादा इबादत करता है, जो झूठ ना बोलता हो, जो गीबत ना करता हो, जो चुगली ना करता हो, जो हसद ना करता हो, अल्लाह अकबर, जो अपने पड़ोसी का ख्याल रखता हो, जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हो, अल्लाह की नजर में वो इज्जत वाला है जिसके पास तकवा है और परहेजगारी है। कोई बरादरी नहीं, कोई जात नहीं अल्लाह की। इस्लाम में सब कलमा पढ़ने वाले एक हैं, काले और गोरे का कोई फर्क नहीं है मजहब इस्लाम में। हजरात, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो दर्स दिया था हमें और बताया था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर कोई वक्त का शहंशाह मस्जिद में नमाज पढ़ने बाद में आता तो उसके लिए आगे जगह नहीं छोड़ी जाती। अगर कोई भीख मांगने वाला भिखारी मस्जिद की पहली सफ में जाकर बैठ गया, अब हिम्मत नहीं है कि वक्त का बादशाह उसे उठा दे। मेरे नबी का कानून ये है, शरीयत ये कहती है, जो पहले आएगा जहां बैठेगा उसकी जगह कोई और नहीं बैठ सकता, वही बैठेगा। कोई अमीर उसको उठा नहीं सकता है, कोई शहंशाह उसको उठा नहीं सकता है। इसीलिए जहां सिद्दीक खड़े होते थे वहीं बिलाल भी खड़े हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। जहां वक्त का ताजदार मेरे नबी खड़े होते थे वहीं आपके छोटे छोटे सहाबा भी खड़े हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। और लोग कहते थे, या रसूल अल्लाह, हम मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए तो क्या हम सिद्दीक के पास में बैठ जाएंगे, क्या फारूक के पास में बैठ जाएंगे, क्या उस्मान के पास में बैठ जाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, जो सिद्दीक का, जो फारूक का, जो उस्मान का मजहब है वही तुम्हारा मजहब हो जाएगा। जहां सिद्दीक खड़े होंगे वहीं तुम भी खड़े हो जाओगे। सुभान अल्लाह। हजरात, लोग कालों से भी नफरत करते थे उस दौर में, कालों से, काले लोगों से भी नफरत। लेकिन मेरे नबी ने बिलाल जैसे काले को सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। काले गोरे का ही झगड़ा मिटा दिया दुनिया से। अल्लाह अकबर। बिलाल तो गुलाम थे, मक्के में कितने लोगों के पास नौकरी किया करते थे, कितना जुल्म और सितम करते थे लोग उन पर। लेकिन हजरात, मेरे नबी ने हजरत बिलाल को, जब हजरत बिलाल रात को चक्कियां चलाया करते थे और बुखार की शिद्दत में उनका जो मालिक था, जो आका था, वो ऊपर से कोड़े मारता था कि काम कर, सोना नहीं है, खाना नहीं देना है तुझे। मेरे नबी रात को जाते और चक्की चलाते, पूरी रात उसको पानी पिलाते, अपने हिस्से का दूध ले जाकर उसको पिलाते। अल्लाह अकबर। एक दिन बिलाल ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मुझी को मोहम्मद कहा जाता है। कहा, प्यारे देर ना करो, सोड़े अब जल्दी मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह। तो किसी शायर ने लिखा था कि अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से
सरकार ने दौर का झगड़ा मिटा दिया, झगड़ा मिटा दिया। और हजरात, अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह की नज़र में वही इज्जत वाले हैं जो परहेजगार हैं, जो तकवे वाले हैं। हम और आप आला हजरत का नाम लेते हैं, बरेली वालों का है ना, पूरी दुनिया में लिया जाता है, पूरी दुनिया में उनके तस्किरे होते हैं। जिधर जाओ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, लंका, बर्मा, जापान, सिडनी, लिबनान, सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, जहां देखो पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है। क्यों? बड़े बड़े अल्लामातुद्दहर सलाम करते हैं। वजह क्या है? कोई आले रसूल तो नहीं है ना, आला हजरत कौम के पठान हैं, लेकिन मकबूलियत देखो, चाहे जबान चेंज क्यों ना हो, तज़किरे आला हजरत के हैं। वजह क्या है? कि वो तकवे वाले थे, परहेजगार थे। जब उन्होंने अल्लाह के नाम को बुलंद किया, अल्लाह ने उनके काम को बुलंद कर दिया, अल्लाह ने उनको बुलंदों वाला मंजिलों पर फाइज कर दिया। हजरात मोहतरम, पूरी जिंदगी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब कलम उठाते तो अल्लाह की तारीफ लिखते, रसूलुल्लाह की तारीफ लिखते। एक दिन एक बादशाह आया और कहने लगा, हुजूर मेरे बारे में लोगों से मेरी तारीफ कर दीजिए, लोगों से बता दीजिए, जैसा इलेक्शन का दौर आता है कि आपकी इतने बड़े मौलाना हैं, आपकी जबान से दो जुमले निकल गए तो मेरा काम हो जाएगा। बोले अरे आला हजरत ने उसकी तारीफ की है भाई, उसी को वोट दो, उसी का काम करो तो मेरा बोलबाला हो जाएगा। आला हजरत ने कहा कि ये जिंदगी जो मुझे मिली है ये मेरे नबी के सदक़े में मिली है। अगर ये कलम चलेगा तो नबी की तारीफ में, नबी की नात में, अल्लाह के जिक्र में। अगर जबान खिलेगी तो मुस्तफ़ा के जिक्र में, किसी और के लिए नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरा दीन कोई टुकड़ा नहीं है जो मैं उसको बेच दूं नोटों के जरिए, पैसों के जरिए नहीं। अहमद रजा की जब तक जान में जान है, ये अल्लाह का जिक्र करता रहेगा और कलम से उसी के तज़किरे करता रहेगा। किसी और का नाम अहमद रजा की जबान पर नहीं आएगा। इसीलिए तो पूरी दुनिया में आला हजरत मशहूर हैं। आज दुनियादार शायर हाथ में कलम लेते हैं, उनसे पूछा जाए बताओ भाई तुम्हारी नजर में क्या आला है, तो दुनिया में मशहूर है अपने हिंदुस्तान का ताजमहल। बोले हमारी नजर में तो ताजमहल बहुत आला है। फिर किसी से पूछा जाए तो वो कहता है मेरी नजर में तो अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत आला है। कोई कहता है मेरी नजर में सुबह नैनीताल की बहुत आला है। कोई कहता है देहरादून का मौसम बड़ा अच्छा है। कोई कहता लखनऊ की भूल भुलैया बहुत आला। कोई कहता कश्मीर की वादियां बहुत आला है। हजरात मोहतरम, लेकिन ये दुनियादार शायर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछो कि है इमाम अहमद रजा तुम बताओ तुम्हारी नजर में क्या आला है, तो मेरे आला हजरत कहते हैं कि सुनो, मेरी नजर में ना तो ताजमहल आला है, ना लाल किला आला है, मेरी नजर में ना तो लखनऊ की भूल भुलैया आला है, मेरी नजर में ना अमेरिका का व्हाइट हाउस आला है, मेरी नजर में न नैनीताल की सुबह आला है, न देहरादून का मौसम आला है। मैंने कहा हुजूर फिर आपकी नजर में क्या आला है, तो मेरे इमाम फरमाते हैं सुनो, अगर अहमद रजा से पूछना चाहते हो कि मेरी नजर में आला क्या है तो सुनो, सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, हम ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, हम उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। ये कहते हैं मेरे आला हजरत, ये कहते हैं मेरे इमाम अहले सुन्नत। हजरात मोहतरम, हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो बरेली के हैं। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो पठान कौम के हैं, नहीं, इसलिए मानते कि वो पूरी जिंदगी मुस्तफा के लिए लड़ते रहे, मुस्तफा का जिक्र करते रहे, मुस्तफा के चर्चे करते रहे। हजरात मोहतरम, तभी तो आला हजरत जब लिखते थे आपने 1400 से ज्यादा किताबें लिखी,
1400 سے زیادہ اور ایک کتاب ایسی ہم جیسا مولانا پوری زندگی اگر فتاوی رضویہ پڑھے تو پڑھ نہ سکے گا اور انتقال کا وقت آ جائے گا۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں اعلی حضرت لکھ گئے حضرات محترم، لیکن قلم بریلی کا ہوتا تھا، کرم مدینے کا ہوا کرتا تھا، تب وہ لکھی گئی تھی کتابیں۔ ایک دن اعلی حضرت قلم لے کر حضور کی نعت لکھنا چاہتے تھے، سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ اتنی بڑی شان، ہزار بار با شویم دہن با مشکو گلاب، ہنود نام تو گفتن کمال بے ادبی، ساری دنیا کے درختوں کے قلم ہو جائیں، جتنے سمندر ہیں سیاہی ہو جائیں، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ نہیں لکھ سکتا یا رسول اللہ، ہزار بار مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھو کر آپ کا نام لو، پھر بھی ڈر ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ رب نے تو بہت کچھ کہہ دیا قرآن میں، آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یاد اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھوں کے بارے میں قرآن نے کہا یاد اللہ فوق ایدیہم، آپ کے سینہ پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ لکھوں تو کیا لکھوں؟ آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے والضحیٰ، آپ کی زلف معمری کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، آپ کی آمد پربہار کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کی رفتار کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، آپ کی گفتار کے بارے میں قرآن کہتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، آپ کی چشمان مبارک کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کہوں تو کیا کہوں؟ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا خلق بھی موجود ہے، آپ کے اندر حضرت شیس علیہ السلام کا عرفان بھی موجود ہے، آپ کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان بھی موجود ہے، آپ کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان بھی موجود ہے، آپ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی موجود ہے، آپ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی رضا بھی موجود ہے، آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جمال بھی موجود، جلال بھی موجود ہے، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کا کمال بھی موجود ہے۔ یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، چاہے اگرچہ پڑوس میں غیر مسلم ہو۔ آج کا وہ دور نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی اچھی چیز بنایا کرو تو اپنے پڑوسی کو بھی پہنچا دیا کرو، اور آج ہم اور آپ پڑوسی کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، نبی کونین علیہ السلام کے دیوانوں، پڑوسی کا خیال رکھو، صحیح معنوں میں وہی مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، پڑوسی کو ستاتا ہے، جس کے پڑوس میں اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اللہ کی نظر میں نے بتایا عزت والے وہی ہیں جو تقوی والے ہیں، جن کے پاس پرہیزگاری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پیسے والے، دولت والے یہ نہیں کہا اللہ نے، حسن والے یہ نہیں فرمایا، چاہے رنگ کے کالے ہوں، چھوٹے ہوں، چاہے کسی بھی برادری کے ہوں، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے تو اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں۔ حضرات، تو یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو حضرات، اس دنیا میں ہم اور آپ دل لگائے ہوئے ہیں، اس دنیا کو ہم اور آپ اس قدر اچھی سمجھتے ہیں
کہ جیسے ہمیں تمام عمر یہی رہنا ہے، پل کی خبر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اکثروا ذکرہا ذمن لذات الموت، کہ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ جو تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے اس کا نام ہے موت۔ جو شوہر کو بیوی سے جدا کرتی ہے اس کا نام ہے موت۔ جو باپ کو بیٹی سے، بیٹی کو باپ سے جدا کرتی ہے اس کا نام ہے موت۔ حضرات جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے اس کا نام ہے موت۔ تیاری کیا ہے موت کی؟ آج مراد آباد جانے لگے تو تیاری کرتے ہیں، کپڑے لاؤ، جوتے لاؤ، 1500 روپے جیب میں ڈالنے کے لیے لاؤ۔ یہ مراد آباد کی تیاریاں۔ اگر بدیش جانے لگے تو وہاں کی کتنی تیاریاں ہوتی ہیں ہفتہ 15 دن پہلے سے، کچھ خریدتے ہیں، کچھ رکھتے ہیں، کئی جوڑے کپڑے، پھر وہاں کی کرنسی کا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ وہاں جا کے پیسہ کیسے استعمال کروں گا، وہاں کی کرنسی لاؤ، وہاں کی کرنسی لائی جاتی ہے، یہ وہاں کی تیاریاں ہیں۔ لیکن کیا قبر کی تیاری کچھ نہیں ہوگی؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ تو حضرات یاد رکھنا، بدیش جاؤ گے تو کرنسی کی ضرورت پڑے گی، پیسے کی ضرورت پڑے گی، دولت کی ضرورت پڑے گی۔ حضرات محترم مراد آباد جاؤ گے تو یہاں کی بھی تیاری ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے تو تیاری وہاں کی بھی ہوتی ہے۔ حضرات تو وہاں کیا تیاری کرنی ہے؟ کیا وہاں پیسہ چلے گا؟ کیا وہاں ڈالر چلے گا؟ کیا وہاں ریال چلے گا؟ یاد رکھو قبر کے اندر نہ تو ریال چلے گا، قبر کے اندر نہ تو سکہ چلے گا، قبر کے اندر نہ تو سونا چلے گا، قبر کے اندر نہ چاندی چلے گی، قبر کے اندر نہ ہیرے اور جواہرات چلیں گے۔ حضرات محترم اگر قبر کے اندر چلے گا تو محمد رسول اللہ کی غلامی کا سکہ چلے گا، قبر کے اندر چلے گا تو نماز کا سکہ چلے گا، قبر کے اندر چلے گا تو پڑوسیوں کے خیال رکھنے کا سکہ چلے گا، قبر کے اندر چلے گا تو قرآن پڑھنے کا سکہ چلے گا، قبر کے اندر چلے گا تو غریبوں کی مدد کرنے کا سکہ چلے گا، قبر کے اندر اگر چلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا۔ حضرات تو ہمیں اور آپ کو قبر کی تیاری کرنی ہے، ورنہ یاد رکھو، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے۔ حضرات تو مرنا لازمی ہے، ایک دن جانا ہے۔ حضرات محترم برادران اسلام، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جسم فانی ہے تو سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ بدبو آئے۔ حضرات قبر بڑی بھیانک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اپنے صحابیوں سے حضور نے کہا قبر کے عذاب سے میرے صحابہ پناہ مانگو، قبر پہلی منزل ہے، اگر قبر میں پاس ہو گئے تو سمجھو ہر جگہ پاس ہو جاؤ گے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا جوانی کیسے گزار کے آیا، قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جائے گا، عقیدہ
اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے. مضبوط چیز عقیدہ ہے. ہم اور آپ ادھر ادھر نہ بہہ کے کسی کی باتوں میں نہ آئے. عقیدہ پکا ہونا چاہیے. پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے, من ربو کا سوال کیا جائے گا. عقیدہ ہے نا, بتا کس کو مانتا رہا ہے. تو پہلا سوال ہو گیا. آپ نے اگر جواب دے دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا, بتا تیرا دین کیا, کون سے مذہب پہ چلتا رہا. انا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اگر آپ نے جواب دے دیا پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اب آخری سب سے ضروری سوال, مصطفیٰ کریم کی صورت دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا رہا. اپنے جیسا تو نہیں کہتا رہا, بڑے بھائی کی طرح تو نہیں کہتا رہا, مر کے مٹی میں مل گئے یہ تو نہیں کہتا رہا, انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا یہ تو نہیں کہتا رہا. بتا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. تو سنی تو یہی کہے گا اللہ اکبر کے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہوتا چاند, اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حضرات محترم, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں گے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, تشریف لائیں گے حضور. لیکن جب ہم اور آپ اپنے کسی بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے باپ کو, اپنے والدین کو, کسی کو بھی جب قبر میں اتارنے کے لیے لے جاتے ہیں, کسی بھی رشتہ دار کو لے کر جاتے ہیں, تو حضرات ہم نہیں لے جاتے بلکہ وہ خود ہمیں لے کے جاتا ہے. ہم اس کا گھر نہیں دکھاتے, وہ ہمیں ہمارا گھر دکھاتا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ دیکھو آج میں یہاں گیا, کل تمہیں بھی آنا ہے, کچھ سیکھ لو. آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تمہیں بھی آنا پڑے گا. ابھی تمہارے پاس وقت ہے, تیاری کرو. ابھی تمہارے پاس وقت ہے, اللہ اکبر, اس قبر کی تیاری کرو. یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اجالے کی تیاری کرو. یہ سانپوں کا, بچھوؤں کا, کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے, یہاں کی روشنی کی تیاری کرو, ان سے بچنے کی تیاری کرو. حضرات محترم, لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. حضرات ہم اور آپ قسمیں کھایا کرتے تھے, بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے یا دوست کا, میرے بھائی تیرے بغیر دل نہیں لگتا, ایک لمحہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. لیکن جب اسی بھائی کا, اسی دوست کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم قبرستان میں اس کو لے جاتے ہیں. کیا کوئی کہتا ہے کہ میں تیرے پاس بیٹھوں گا یا میں تیرے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤں گا؟ اللہ اکبر. بلکہ وہی دوست اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سراغ رہ گیا ہے, اس کو بھی بند کر دو. اور وہاں کوئی لمحہ برابر رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرات محترم, وہ قسمیں کھانے والے وہاں سے جلدی چلے آتے ہیں. اللہ اکبر. اب قبر کے اندر نہ کوئی رشتہ دار جاتا ہے, دل بہلانے کے لیے نہ بھائی جاتا ہے, نہ باتیں کرنے کے لیے ماں پہنچتی ہے. اللہ اکبر. نہ دلاشا دینے کے لیے باپ وہاں رکتا ہے. حضرات محترم, برادران ملت اسلامیہ, اس اکیلی قبر کے اندر, اس کالی قبر کے اندر, اس اندھیری قبر کے اندر اگر ہمارا کوئی ساتھ دیتا ہے, اگر ہماری کوئی مدد کرتا ہے, تو وہ حضرات محترم کوئی اور نہیں, محمد عربی کرتے ہیں, فاطمہ زہرا کے بابا کرتے ہیں, نبی رحمت کرتے ہیں, جو قبر میں بھی آ کر ہماری امداد فرمایا کرتے ہیں. حضرات محترم, برادران ملت اسلامیہ, کسی شاعر نے کہا تھا آگے قبر میں بھی بچانے کے لیے, آگے قبر میں بھی بچانے کے لیے درد کتنا ہے اپنا اس امتی کے لیے. حضرات محترم, برادران اسلام, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر کتنے مہربان ہیں اور ہم کتنی سنتوں کا معاذ جنازہ نکالتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اتنے کرم فرما ہیں کہ قبر میں بھی ہماری امداد فرما رہی ہیں, حشر میں بھی امداد فرمائیں گے.
اور قبر کے اندر جو سوال ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہمیں بتا گئے ہیں کہ سوالوں کا یہ جواب ہے. تو ہم اور آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں غفلت والی. حضرات، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ یہاں سے اس گھر سے ایک بچی کا انتقال ہوا. تو کہتے ہیں کہ ایک عورت روتی ہاپتی کانپتی میرے پاس آئی، امام غزالی کہتے ہیں، اور اس نے آ کر کہا حضور میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی. میں نے کہا مائی ہوا کیا؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا حضور کچھ عرصہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میں حاملہ تھی، پیٹ سے تھی. کچھ دنوں کے بعد میرے آنگن میں ایک خوبصورت بیٹی آئی. میں نے اس کی پرورش کی بڑی اچھی طرح، پال پوس کر اس کو جوان کیا. جب جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، جب اس کے بازو کی پنکھڑیاں مجھے سلام کرنے لگیں، جب وہ جوان ہو گئی تو میں نے اس کے رشتے کا انتظام کیا. رشتہ ہو گیا، چند دن باقی رہے تھے بارات آنے کے لیے میرے گھر. جوان تھی میری بیٹی، خوبصورت تھی میری بیٹی. جیسے اس گھر سے ایک بیٹی کا انتقال ہوا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عورت، وہ مائی مجھ سے کہتی ہے خوبصورت جوان میری بیٹی، انتقال ہوا اس کا. ابھی بارات آنے میں چند دن تھے کہ موت کا فرشتہ آیا اور میری بیٹی کی روح کو نکال کر لے گیا. اللہ اکبر. انتقال ہو گیا. حضور میری تو دنیا ہی اجڑ گئی. لیکن اللہ کی مرضی سے جو ہوا میں راضی تھی. دل میں میرے یہ خیال تھا کہ چلو گئی تو گئی لیکن بڑی پرہیزگار تھی، بڑی دیندار تھی، قرآن پڑھنے والی تھی. گئی تو گئی، جنت میں عیش کر رہی ہوگی. لیکن حضور آج رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میری بیٹی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے. اللہ اکبر. پانی مانگتی ہے تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، وہ تڑپ رہی ہے اور ماں ماں کہہ کر مجھے پکار رہی ہے، لیکن میں اپنی بچی کو بچا نہ سکی. حضور میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ اللہ والے ہیں، لہذا میری بیٹی کے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اس عذاب سے نجات دے اور جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے. میری بیٹی کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے تاکہ میری بیٹی کی قبر جنت کا نمونہ بن جائے، جنت کا باغ بن جائے، جنت کی کھڑکیاں حضور میری بیٹی کی قبر میں کھول دی جائے. لہذا حضور دعا کر دیجئے. امام غزالی فرماتے ہیں بیٹی اتنا بھیانک معاملہ، آپ گھر چلی جائیے گا، میں خضوع اور خشوع کے ساتھ تمہاری بیٹی کے لیے دعا کروں گا. عزیزان محترم، کہتے وہ عورت گھر چلی گئی. اب رات کا وقت آیا، میں بڑا مصروف تھا، نماز عشاء پڑھی اور جلدی سے میں سو گیا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے رات کو جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھ کر نماز فجر پڑھا کرو. لیکن ہم 12 بجے سوتے ہیں اور صبح کو 9 بجے 8 بجے اٹھا کرتے ہیں. نماز کی ہمیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرات محترم کہتے میں جلدی سو گیا، ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ وہی لڑکی میرے خواب میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. میں نے دیکھا جنتی تاج سر پر رکھا ہوا ہے اور جنت کا محل اس کے نام ہے، جنت کے محل پر اس کا نام لکھ رہا ہے اور وہ جنت میں گھوم رہی ہے. میں نے کہا بیٹی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہاری والدہ آئی تھی، تمہاری امی آئی تھی، تمہاری ماں آئی تھی، وہ تو کچھ اور ہی بات بتا رہی تھی، لیکن بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تم تو جنت میں گھوم رہی ہو، جنتی تاج تمہارے سر پر رکھا ہوا ہے. اے میری بیٹی بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور جو میری ماں نے تمہیں بتایا تھا بات وہ بھی صحیح ہے. تو امام غزالی فرماتے میری بیٹی دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کہا حضور معاملہ یہ ہے جب آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز جب آپ نے پڑھا دی تو آپ کا ایک مرید آپ
آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک چاہنے والا جب مسجد سے چپل پہن کر نکلتا ہے تو وہ اپنی دکان کی طرف نہیں جاتا، اپنے مکان کی طرف نہیں جاتا، اپنے کاروبار کی طرف نہیں جاتا، اب وہ جنگل کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جدھر اس محلے کے قبرستان تھے، جس قبرستان میں دفن تھی، وہ اسی قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے اور چپل پہن کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جھومتا ہوا، درود پاک پڑھتا ہوا، قل هو اللہ کی سورت پڑھتا ہوا اللہ اکبر قبرستان سے گزر جاتا ہے، اور اس کا ثواب ہم قبرستان کے مردوں کو ایصال کر دیتا ہے۔ اے امام غزالی، بس اس کا ثواب ایصال کرنا تھا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، ارشاد فرمایا اے فرشتوں جمع ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی درود پاک کو قبول کر لیا ہے، اور اس قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں میں نے سب کو بخش دیا ہے، اور سب کو میں نے جنت عطا فرما دی، جنت عطا کر دی ہے سب کو۔ حضرات، تو جب ہم اور آپ، ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے جائے، ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، یا ہماری بہن اس دنیا سے چلی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے نام سے قرآن پڑھیں، اس کے نام سے نبی پر درود پڑھیں، اور بھائی یا باپ اگر سلامت ہے، اللہ سلامت رکھے، تو قبرستان جایا کریں، اور جا کر کوئی بھی سورت جو انہیں یاد ہو، سب ہمارے عزیز اقارب کسی نہ کسی کے ختم ہوئے ہوں گے، ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، قبرستان جایا کرو، جا کر درود پڑھ کر قرآن کی کوئی بھی سورت جو تمہیں یاد ہو پڑھ کر ثواب ایصال کر دیا کرو، انشاءاللہ اللہ نے قبول فرما لیا، اور تمہارا بھی بیڑا پار ہے اور قبرستان والوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن چکھنا ہے۔ تو حضرات برادران اسلام، اس گندی دنیا میں اچھے بن کے دکھاؤ، اس کانٹوں کی دنیا میں پھول بن کے دکھاؤ، اور مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہو یا رسول اللہ، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپاں کے خوف سے چلمن نہ چھٹے گا، ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو شعر سماعت کریں، اور حضرت کی تقریر آپ کو سننی ہے۔ دو شعر پڑھ رہا ہوں، حضرت کے آنے سے پہلے آپ کا ذائقہ تھوڑا چینج کر دوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ سمندر پار کر جائبے نبی کا نام لے لے کر، نبی کا نام لے لے کر ہر چیز سے گزر سکتے ہیں، ہر مشکل کا حل ہو جائے گا۔ سمندر پار کر جائبے نبی کا نام لے لے کر، مدینہ جا کے مر جائبے نبی کا نام لے لے کر، سمندر پار کر جائبے نبی کا نام لے لے کر، مدینہ جا کے مر جائبے نبی کا نام لے لے کر، قیامت میں اگر جبریل اپنے پر بچھا دیں گے، قیامت میں اگر جبریل اپنے پر بچھا دیں گے، تو پل سے ہم گزر جائبے نبی کا نام لے لے کر، تو پل سے ہم گزر جائبے نبی کا نام لے لے کر، سمندر پار کر جائبے نبی کا نام لے لے کر۔ اور بہت پیارا شعر توقع بولے سبحان اللہ۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، نماز عصر
असर पढ़नी है जो पूछा तो अली बोले मेरे आका अगर सूरज, मेरे आका अगर सूरज पलट आए तो अच्छा है, मेरे आका अगर सूरज पलट आए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। लीजिए बेहतरीन तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आइए आने वाले मेहमान का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर से करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जलसाए इसाले सवाब मौलाना फिरासत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी।